ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے. بھئی کرامت وہی تو ہوتی ہے جو سمجھ میں، اور جو سمجھ میں آ جائے وہ معجزہ ہے. بھئی معجزہ اسے ہی کہتے ہیں جو سمجھ میں نہ آئے. تو غوث العظم نے اس چیل کی طرف دیکھا، اور اعلیٰ حضرت کا نام بھی لیتے ہیں وہ لوگ. ان کو بتاؤ، اعلیٰ نے ایک شعر کہا ہے، تیرے خدام کے آگے ہے ایک بات جو اور اقتاب کو مشکل ہے غوث، اور تصوف تیرے مکتب کا سبق ہے، اور تصرف پر تیرا عامل ہے غوث. ہاں یہ اعلیٰ کا شعر ہے. اور ان سے کہہ دیجئے گا جو تیری یاد سے ظاہر ہے غوث، وہ ذکر اللہ سے غافل ہے غوث. نئے نئے محققین کو یہ شعر پہنچاؤ، ان سے کہو نیچے پیچھے رہو، آگے بڑھو گے تو مارے جاؤ گے. بزرگوں سے پیچھے مسل کے اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو. زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے کے لیے دین ہے. عقل کے گھوڑے دوڑاؤ گے تو ناستک ہو جاؤ گے. عقل تو قبول ہی نہیں کرتی کہ اللہ ہے. کتنے لوگ عقل والے ناستک ہو گئے، اللہ کو دیکھا نہیں ہے مگر نبی کی بات کو مان کے مانا ہے کہ اللہ ہے. اللہ ہے. اب تم سب عقل سے ہی تھوڑی مانو گے، عقل سے نہیں مانو گے، تمہیں قرآن کو ماننا پڑے گا. اور اسی قرآن کو پڑھ کے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں، اور اسی قرآن سے ہدایت بھی ملتی ہے. تو وہ جو بات کر رہا تھا وہ تھوڑی سی بات تھی. خیر، تو وہ چیل کو غوث پاک نے دیکھا 2 ٹکڑے ہو کے گر گئی. آپ نے پھر اس کو زندہ بھی کیا. پھر فرمایا کہ میرا نام عبد القادر ہے، آج کے بعد ادھر سے گزرو نا تو آواز کر کے مت اڑنا، سائلنٹ موڈ پہ اڑنا. اس بار زندہ کر رہا ہوں، اگلی بار زندہ نہیں کروں گا. اعلیٰ فرماتے ہیں تیری چڑیاں ہیں تیرا دانا پانی، تیرا میلہ تیری محفل ہے یا غوث پاک کی شان. اب میں عرض کر رہا تھا خاتون، مرد، عورت. ایک میں بڑا مجھے پرانی بات یاد آئی. ایک بچہ اسکول میں امتحان ہو رہے تھے، تو امتحان میں 5 بچے اچھے نمبروں سے پاس ہوئے. تو ان میں سے ایک بچے نے ایک بچے سے انہوں نے یہ کہا مینجمنٹ نے ہم آپ کو پڑھائیں گے، اب آپ یہ بتاؤ خواب کیا ہے پڑھنے میں، کیا بننا چاہتے ہو، کوئی خواب؟ تو ایک بچے نے کہا میں سائنٹسٹ بننا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. ایک سے کہا آپ کیا بننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں جو ہے نا میں فوج میں جانا چاہتا ہوں. ایک سے کہا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں. ایک سے کہا آپ میں یہاں جانا چاہتا ہوں. 5واں جو بچہ تھا غیر معمولی تھا، اس سے کسی نے اس سے پوچھا آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ خوبصورت سا بچہ کھڑا تھا، کہنے لگا میں صحابی رسول بننا چاہتا ہوں. اس کے ماسٹر نے مذاق اڑایا لوگوں نے، مگر ایک سمجھدار ماسٹر بھی تھا، سمجھدار لوگ بھی ہوتے ہیں. تو قریب جا کے بولے بیٹے ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ تو وہ بولا ماسٹر صاحب بات یہ میری امی مجھے روز صحابہ کی باتیں سناتی ہیں، کبھی ابو بکر کی، کبھی عمر کی، کبھی عثمان کی، کبھی مولا علی کی، کبھی بلال حبشی کی، کبھی سلمان فارسی کی. اور میری امی یہ کہتی ہیں کہ صحابی وہ ہے حضور جن سے بہت محبت کرتے ہیں، تو مجھے ایسے ہی بنا دو جس سے میرے حضور محبت کریں. وہ بچہ جب رویا نا تو ماسٹر نے گود میں اٹھایا، کہا بیٹے صحابی تو نہیں بنے گا مگر آدمی بہت بڑا بنے گا. وہی لڑکا جب بڑا ہوا اسی کا نام ڈاکٹر محمد اقبال تھا. اسی نے کہا تھا کہ محمد سے دفعہ تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم دے. یعنی اگر میری بہنیں بیٹھی ہیں، آپ بھی تشریف رکھتے ہیں، یعنی اگر ماں دین دے دے، استاد کا دین تو دین ہے مگر اگر ماں دے دے تو ماں کا دین ختم. ہم سب پہ جتنا بھی عشق ہے ماں باپ کا دیا ہوا ہی تو ہے، جو امی سے سنا، جو ابا سے سنا ہے نا. جیسے میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں نے سب سے پہلے غوث پاک کا نام اپنے ابا سے سنا تھا. میرے ابا چلے گئے دنیا سے، مگر میں کہتا ہوں کہ میرے باپ آج بھی میں کہتا ہوں شیخ عبد القادر میں نے سب سے پہلے آپ کا نام اپنے والد سے سنا. یہ یادیں دل میں بس جائیں. ماں سمجھے کہ بچہ اگر گڈھے میں گرے تو روک لو گی، اور بچہ تمہارا 10 سال کا گندی تصویریں دیکھ کے جہنم کی طرف تیزی سے جا رہا ہے، روکو گی نہیں. یاد رکھنا وہ عورتیں موبائل دے دیتی ہیں بچوں کو،
موبائل کے حوالے کر دیا، نہیں روئے گا، اب موبائل کے حوالے ہے، لڑکا دیکھ رہا ہے وہ آرام سے اپنا وہ بھی کام لگی ہوئی ہے، پھر اس نے ختم کر دیا، بچے کو کوئی مسئلہ نہیں، ادھر دیکھو کوئی مسئلہ نہیں، بچے کو ادھر چھوڑ دیا، اب وہ بچہ گیم یہ سمجھ رہی ہے فارغ ہو گئی، نہیں تو نے اپنے بچے کو سوشل میڈیا کے اور دنیا کے حوالے کر دیا، اب بڑے ہو کے تیرا نہیں بنے گا، دنیا کا ہی بنے گا۔ عورت جب پریگننٹ مومنٹ میں ہوتی ہے، حالت حمل میں، اس پر ہارورڈ یونیورسٹی نے ریسرچ کیا، 27-28 سال، انہوں نے کہا یہ جو بچے ماں کے پیٹ سے پاگل پیدا ہوتے ہیں، یعنی اکثر جو مائنڈ لیس ہوتے ہیں، ان پر انہوں نے غور کیا یہ بچے کون ہیں، تو انہوں نے اس پہ ریسرچ کر کے بتایا یہ بچے تھے 80% ان کے بچے ماں کے پیٹ میں تھے، تو ماں کو حالت حمل میں باپ نے مارا یا ظلم کیا یا ٹینشن دی، تو اس ٹینشن کا اثر اس بچے کے دماغ پہ ہوا، مارا بیوی کو، اثر بچے پر ہو گیا۔ اب چاہے الہ آباد میں دکھا لیں، دلی دکھا لیں، چنئی دکھا لیں، بمبئی، اپنے لیے کوئی علاج نہیں، آپ نے حالت حمل میں جو اپنی بیوی پر ظلم کیا، یعنی عورت اگر کمزور ہوتی ہے تو بچہ کمزور پیدا ہوتا ہے، عورت کے اندر اگر طاقت ہوتی ہے تو بچہ جب حالت حمل میں عورت ہو، بڑی رسپیکٹ کرو، اس کے لیے اچھی چیزیں کھانے کا اہتمام کرو، اچھا ماحول پیدا کرو، ٹینشن اس کو نہ دو، اس کا خیال رکھو، وہ بڑی تکلیف سے گزر رہی ہوتی ہے، وہ 9 مہینے بڑی سختی سے گزرتے ہیں، اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ دیکھو اگر تم چاہتی ہو بچہ تمہارا طاقتور بنے تو ایسا کرنا کہ امرود کھانا، وٹامن ڈی بڑھے گا، دھوپ میں زیادہ بیٹھنا، بچے کے اندر وٹامن ڈی بیٹھ ہوگا، اگر تم یہ چاہتی ہو بچے کے اندر آئرن بڑھے تو امرود، تم ایسا کرنا کہ بادام کھانا اور سیب کھانا، سنترا کھاؤ گی تو وٹامن سی بڑھیں گے۔ اب مجھے بتاؤ کہ اللہ کا بنا ہوا سیب، سنترا، انار، امرود اگر ماں کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے، تو کیا اللہ کا قرآن ماں پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ بچہ پیدا ہوا، پانی پت میں رونے لگا، 1 مہینے 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن 10 دن، 1 مہینہ لگا تھا، 1 مہینے دوائیاں بھی کروائی، ہسپتال ٹھیک نہیں ہوا۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے داماد فخر الدین حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں یہ جا رہے تھے، انہوں نے اپنے مریدوں سے کہا یہ جو بچہ رو رہا ہے یہ رو نہیں رہا، حمد کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کیسے؟ کہ چلو دکھاتا ہوں۔ دروازے پہ پہنچے، کہنے لگے کوئی اندر ہے؟ کہنے لگے جی۔ باپ نکل کے آیا، کہ یہ آپ کا بیٹا ہے؟ ہاں میرا بیٹا ہے۔ کہ سنیں یہ آپ کا بیٹا اللہ کا ولی ہے۔ کہ دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ نہ سویا ہے نہ سونے دیا ہے، بیماری اس کو اتنی بری ہے، آپ اس کو اللہ کا ولی کرے گا؟ میری گود میں لا کے دیں آپ۔ گود میں لا کے دیا، ایک کان میں کچھ پڑھا، دوسرے میں کچھ پڑھ کے پھونکا، بچہ خاموش ہو گیا۔ کہنے لگے صاحب یہ کیا پڑھ دیا آپ نے؟ دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوا؟ کہنے لگے بعد میں بتاؤں گا، پہلے بتاؤ اس کی ماں قرآن کی حافظہ ہے؟ کہاں؟ کہ تو سنو، یہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھا نا تو اس نے 9 مہینے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اتنا قرآن پڑھا، اتنا تلاوت کی ہے اللہ کے کلام کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اتنا قرآن پڑھا کہ بچہ ماں کے پیٹ میں قرآن سننے کا عادی ہو گیا، اس کی روح کی غذا اللہ کا قرآن بن گیا۔ اور جب وہ پیدا ہوا تو ماں جچگی میں چلی گئی، قرآن اس نے پڑھا نہیں، یہ قرآن سننے کے لیے تڑپ رہا تھا، تم نے اس کو دوائیاں کھلائیں، میں نے ایک کان میں ایک آیت پڑھی، دوسرے میں دوسری پڑھی، بچہ خاموش ہو گیا۔ اسی بچے کا نام شرف الدین بو علی شاہ قلندر پانی پتی ہے۔ یعنی وہ جب ماں اپنے پیٹ کے اندر جو عمل کرتی ہے، جب وہ بچہ، تو اس کا اثر بچے پر۔ اللہ، یہ سمجھ رہے ہو بھائی؟ میڈیکل سائنس ویریفائی کر رہا ہے، اور اسلام پہلے کیا؟ یہودی کیا کرتے ہیں؟ انہیں ڈاکٹر بچہ بنانا ہوتا ہے نا، یہودی ہے جو اسرائیل کا معاملہ چل رہا ہے، بڑے لوگ پریشان ہیں یہاں کے ہندوستان کے، بڑے، سب کو تو نہیں کہہ رہا ہوں مگر بڑے بنے ہوئے لوگ ہیں ایکٹنگ۔ فلسطین ایک دوسرے فٹ بال کھیل رہے ہیں، واٹس ایپ فلسطین کے لیے دعا کرو، فلسطین کے لیے دعا، چھوڑو یار اپنے اعمال تو دیکھو بھائی، انہوں نے مسجد اقصی نہیں چھوڑی، تم اپنی مسجدوں میں نہیں جا رہے۔ ان کے برابری ہم لوگ کر لیں گے، وہ قابل رحم لوگ نہیں، قابل فخر لوگ ہیں۔